بسم اللہ الرحمن الرحیم جمل متنوعۃ فی المہجع۔ دارالقامہ کے حوالے سے مختلف جملے۔ لف فراشک من فضلک، اپنے بستر کو لپیٹو برائے مہربانی۔ یکفینی لو طویتہ، یہ میرے لیے کافی ہے اگر میں اس کو لپیٹوں۔ طوا یطوی اس کا معنی ہے یعنی لپیٹنا، اور لف یلف اس کا معنی ہے بالکل باریکی سے لپیٹ کر اٹھانا۔ بطئ المروحۃ لو سمحت، پنکھا ہلکا کریں برائے مہربانی۔ اما ترانا نتصبب عرقا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نتصبب عرقا یعنی ہمارے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، یعنی ہم ڈوب گئے پورے پسینے میں۔ سرع المروحۃ من فضلک، پنکھے کو تیز کریں۔ منظم السرعۃ عاطل، منظم السرعہ یعنی پنکھے کو تیز کرنے والا، عاطل خراب ہے۔ الا تشعر بالبرد، کیا آپ کو سردی محسوس نہیں ہوتی؟ چوتھا جملہ ہے الحارس یدور طوال اللیل، چوکیدار ساری رات گھوم رہا تھا۔ نعم لأنہ موکل بمراقبۃ الطلاب، جی ہاں اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے طلباء کی نگرانی۔ الیوم نوبتک فاکنس المہجع، آج آپ کی باری ہے دارالقامہ کی جھاڑو لگائیں۔ کنس یکنس، سرا سے اس کا معنی ہے جھاڑو لگانا۔ مکنسۃ العیدان قد ضاعت، مکنسہ العیدان یعنی ہاتھ والا جو جھاڑو ہوتا ہے، جس میں ایک جھاڑو کے مختلف قسم ہوتے ہیں نا، ایک تو عموماً جھاڑو ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو ایک نیچے سے کور ہوتا ہے اس میں جھاڑو وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ہینڈل اس کو پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مکنسۃ العیدان قد ضاعت، یعنی جھاڑو دان جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ نحتاج الی مکنسۃ کہربائیۃ للسجاد، ہمیں الیکٹریشین والا جو ہے وہ جھاڑو چاہیے قالین کے لیے، تو قالین وغیرہ صاف کرنے کے لیے الیکٹرک جو ان کی مٹی وغیرہ جھاڑنے کے لیے کام آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکنسۃ کہربائیۃ۔ نعم ونحتاج الی منفاخ کہربائی، جی ہاں ہمیں ایک الیکٹریشین پھونکنی بھی چاہیے جو پھونکتا ہے، لتنظیف النوافذ، کھڑکیاں صاف کرنے کے لیے۔ احترسوا یا اخوہ فإن ثعبانا قد تسلل فی المہجع، بیدار ہو جاؤ میرے بھائی، ایک سانپ جو ہے وہ دارالقامہ میں داخل ہو گیا۔ یجب ان یخرج لئلا یدلغ احدا منا، دلغ یدلغ فتح سے اس کا معنی ہے ڈسنا، اس کو نکالنا ضروری ہے تاکہ ہم میں سے کسی ایک کو وہ نہ ڈسے۔ ایقظنی ان استیقظت لصلاۃ اللیل، اگر آپ تہجد کے لیے اٹھ گئے تو مجھے بھی اٹھائیں۔ اوقظ یوقظ، ایقاظ باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہے اٹھانا، بیدار کرنا۔ ایقظنی، مجھے بیدار کیجیے۔ ان استیقظت، استیقظ یستیقظ استیقاظ کا معنی ہے خود اٹھنا، بیدار ہونا۔ طیب، ٹھیک ہے۔ ولیکن نومک عمیق ثقیل، لیکن آپ کی نیند بہت گہری ہے، یعنی بہت بھاری ہے، یعنی گہرے نیند والے ہوتے ہیں جو آسانی سے نہیں اٹھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ نومک عمیق ثقیل۔ اشتد نعاسی وتثاقلت اجفانی، میری نیند بڑھ گئی۔ اشتد نعاسی، مجھے بہت سخت اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے۔ وتثاقلت اجفانی، میری پلکیں جو ہے وہ بھاری ہو گئیں، نیند کے وقت پلکیں بھاری ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تثاقلت اجفانی۔ نم اذن واسترح، پھر سو جاؤ آرام کر لو۔ مالک تنود برأسک، کیا ہو گیا کہ آپ کا سر بار بار جو ہے وہ مائل ہو رہا ہے، گر رہا ہے۔ غشیانی نعاس لا حد له، مجھے اتنی سخت نیند آ رہی ہے، طاری ہے کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے، اتنی سخت اونگ مجھے طاری ہے۔ غشی یغشا، طاری ہونا، ڈانپنا، لا حد له، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔
تو اگلا لفظ ہے اغمض عینیک ونم، اپنی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ. طار عنی النوم هذه اللیلہ، اس رات تو میری نیند اڑ گئی. طار یطیر، اڑنا. ہا یا اخی حل غفوت، او میرے بھائی کیا آپ سو گئے؟ غفوت یعنی گہرے نیند میں چلے گئے. لا فقط اغمضت عینی، نہیں بلکہ صرف میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں. اسی طرح اگلا لفظ ہے هل نومک خفیف ام عمیق، کیا آپ کی نیند ہلکی ہے یا گہری ہے؟ نومی عمیق جدا، میری نیند بہت زیادہ گہری ہے. یا اسی طرح نومی خفیف استیقظ لادنی حرکہ، میری نیند جو بہت ہلکی ہے میں چھوٹی سی حرکت پر بھی میں بیدار ہو جاتا ہوں. نوم عمیق گہری نیند کو کہتے ہیں جس کو لات مار کے اٹھانا پڑتا ہے. نوم خفیف ہلکی نیند کو، یعنی بہت ہلکی نیند والے شخص کو کہتے ہیں جو معمولی حرکت سے بھی بیدار ہو جاتا ہے. طوال اللیل وانا اسمع شخیرا او غطیتا، شخیر یا غطیت خراٹے کو کہتے ہیں. پوری رات میں میں سنتا رہا خراٹوں کی آواز. سد اذنیک لتستریح من الاصوات، سد یسد روکنا، بند کرنا، بند کرو اپنی کان تاکہ آپ آوازوں سے آرام پالیں. البارحہ تخیلت اشباحا فی القاعہ، تخیل خیال کرنا، میں نے خیال کیا، میں نے دیکھا اشباحا فی القاعہ، کوئی منظر حال میں. یعنی اشباح موت کے منظر کو بھی کہتے ہیں یا کسی ہولناک چیز کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے رات کو کمرے میں کوئی ہولناک چیز دیکھی. نعم علی ذکر اللہ تعالی، نم علی ذکر اللہ تعالی ولن تجد هذا، اللہ کا نام لے کر آپ سو جائیں تو آپ ہرگز یہ نہیں پائیں گے، اور یہ ایسی خیالات اور ایسی ڈراؤنی چیزیں آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گی.